تقریر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ذاکر اہل بیت علی جناب الحاج سید قیصر نواب صاحب جون پوری۔ ویراں پڑا ہوا جو مزار بطول ہے، ویراں پڑا ہوا جو مزار بطول ہے، بے چیل اپنی قبر میں روح رسول ہے۔ ارباب ازا یوم بیمار کربلا شرکت کرنے والوں، جنت البقیع کے دلسوز مناظر کو دیکھنے والوں، ابھی آپ دیکھیے گا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ جہاں ہمارے آئمہ کی قبر، اور سب سے پہلی قبر جو بنی ہے فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین، جہاں مادر عباس ام الولید کی قبر اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کی قبر، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی قبر متحد ہے۔ کیا منظر ہے وہ جانتے ہیں جنہوں نے حج کیا، کیا مناظر ہوتے ہیں۔ اب بھی ویرانی ہے، اب بھی اداسی ہے، خاک اڑ رہی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ زیارت تو کر سکتے ہیں کہ دور سے، بیٹھنا وہاں پر جرم ہے۔ یہ ہے نبی کی نوازی کے لیے عزت اور احترام، یہ ہے مسلمان۔ میں دعا کرتا ہوں رامین کے لیے کہ موجودہ سعودیہ حکومت برباد تہس نہس ہو جائے اور جنت البقیع جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ تو ارباب ازا کہ جنت البقیع کی تاریخ کو عجیب غریب، یہ قبر فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، کیا کون فاطمہ، اس کی تعظیم رسول کرتے تھے، جبریل جس کے دربار، جس کے بچوں کا جھولا جھولائے، جہاں قرآن اترا ہے، جہاں فاطمہ کا گھر دارالسلام رسول فریضہ عینی تھا، فاطمہ کو سلام تسلیم کرنا مکان۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ کتنے مظالم ہوئے فاطمہ پر، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ نفسیاتی طور سے سوچئے کہ بعد رسول فاطمہ کا کیا عالم ہوا۔ 18 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں فاطمہ عصا لے کے چلے، اس سے بڑھ کے ستم ہو سکتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں فاطمہ کو عصا کا سہارا لینا پڑا۔ یہ قیامت ہے، قیامت ہے۔ مگر رہتی دنیا تک زندگی مشرع راہ ہدایت بنا گئی فاطمہ۔ اس عمر میں 18 سال میں پورے قیامت تک کے لیے جو درس دے دیا وہ آج کے مستحکم فاطمہ کو نحو پڑھنا پڑا۔ اللہ اکبر، اتنے مصائب ایک فاطمہ پر ہو رہے ہیں، یہ بھی انتہا ہے کہ رونے بھی نہیں دیا جائے۔ بچیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ نے خواہش کی پالنے والے ایک بیٹی عطا کر دے تاکہ میرے جنازے کی رونق رہے، روئے۔ اب آپ بتائیے جس کے فاطمہ ایسی بیٹی ہو، وہ باپ اپنے باپ کے گھر میں رو بھی نہیں سکتے۔ انتہا ہے، یعنی یہ انتہا ہے ظلم کی۔ جس درخت کے نیچے فاطمہ روتی تھی وہ درخت بھی کاٹا گیا۔ جنت البقیع تو مولا کائنات نے تعمیر، اور فاطمہ وہاں جا کے باپ کا کریا کرتی تھی۔ یا علی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ رونے کا ایک وقت معین کر لے، ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے صحابہ کی ایک تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کے ٹھیکیدار جو بنے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے فاطمہ سے کہیے رونے کا وقت معین کرے۔ یعنی حق چھینا جا رہا ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کو رو نہیں سکتی۔ یہ ابتدا ہے، اس کی انتہا کربلا میں ملی ہے نا، اس کی انتہا کربلا میں ہو جاتی ہے۔
فاطمہ یہ پیغام آیا ہے، ایک وقت معین کر لو، یعنی باپ کے مرنے پر بیٹی رونے کا ایک وقت معین کر دے. اللہ اکبر چوتھی بیٹی کوئی بقی علی تعمیر کرتی ہے. فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا اور سنیے حالات سنیے نا. فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں اکٹھا کی. تاریخ میں یہ پہلیا ہے کہ جہاں فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں اکٹھے یعنی یہی آگ کربلا میں جو پہنچی خیام حسینی چلے. اور سنیے کہ فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا، جلتا ہوا دروازہ، جناب محسن کی شہادت ہو، برزخ سنبھالو محسن میرا شہید ہو گیا. اور صبر و تحمل، مگر فاطمہ نے علی سے بیان نہیں کیا. کیا گزر گئی ہوگی فاطمہ پر، یہ بے سامنے نظروں کے بچے کی شہادت ہو رہی ہے، اتنی محنت سے مارتے. اور فاطمہ پر یہ راز کب کھلا جب وصیت کے مطابق مولا کائنات نے غسل دیا. ایک بار چیخ کے رویا، آوازیں گریا باہر تک گئی. سب صاحب آگے جا مولا آپ کو تو اتنا بڑے کبھی روتے ہوئے دیکھا نہیں، آخر بات کیا ہو گئی، بڑے سے بڑے کم ہوئے کبھی آپ کے آگے آج کیا ہوا؟ کہ کیا بتاؤں، جب میں فاطمہ کو غسل دیکھا تھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور آج تک فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے اور یہ عالم ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اس دور کے مسلمان. تو اگر آج کے مسلمان اسلام کا سودا کر رہے ہیں تو کیا بری بات کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ وہی تو نسل چلی آ رہی ہے جو چل رہی ہے، وہی ہے نسل. کیونکہ کربلا اسلام جو ہے غدیر سے دو راستہ چلا گیا. ایک راستہ کربلا گیا ہے، ایک سقیفہ چلا گیا ہے. تو اس میں کربلائی اسلام ہے، سقیفائی اسلام بھی ہے. جہاں کربلائی اسلام وہ حسین کا اسلام ہے، جہاں سقیفائی اسلام وہ دشمن اسلام کا اسلام ہے. اور یاد بھی رکھیے گا، ایک بات بتا دوں کہ کبھی بھی کوئی مسلمان نہ دشمن اہل بیت ہے نہ دشمن عزا. تو آپ سے بڑھ کے تعزیہ دار ہے، مسلمان کا لفظ کر رہا ہوں کہ دشمن عزا، عزاداری کا دشمن مسلمان نہیں ہوگا. جب ہوگا تو یزیدی نسل کا جو وارث ہوگا وہ ہوگا. کبھی بتائیے کسی مسلمان، اہل بیت کا دشمن مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا کہ جو رسول کا دشمن ہوگا. یہ تو فرقے ہیں بس دیوبندی وہابی، یہ پورا اسلام غرق کر دیا. تو حضرات فاطمہ کے وصیت کے مطابق اب غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا. بس آخری منزل کے اور امام کا تعارف کرانا. امام آئے مولا کائنات، بیٹوں سے کہا بیٹو چلو آخری دیدار تو ماں کا کر دو. سنیے گا، جناب زینب نے ماں کا آخری دیدار کیا، ام کلثوم نے کیا، امام حسن نے کیا. مگر جب حسین کو علی نے بلایا، بابا حسین خود سے نہیں جائے جب تک اماں خود نہ بلائے. یہ کہنا تھا کہ بدلے کفن ٹوٹے ہاتھ پلٹ ہوئے، آ میرے لال آ جا. میں کہوں گا بی بی آج حسین کی اتنی محبت ہے، بدلے کفن ٹوٹا، ذرا کربلا میں آئیے. جلتی ہوئی زمین ہے، پھول سا بدن ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، شبل کا خنجر ہے، خدای کا جلوہ ہے. ارباب اللہ اب جنازہ بھی چلا. کیا وصیت تھی کہ شب میں میت اٹھے. اللہ شب میں میت اٹھے. اب جب شب ہوئی تو میت چلی. بچے یتیم بچے ہیں ساتھ ساتھ، حسنین بھی ہے، علی بھی ہے. آئے جنت البقیع میں اور چاہتے ہیں کہ مولا رسول کی امانت رسول کے سپرد کرتے ہیں. ایک بار دو ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میری امانت دے دو. اے رسول خدا آپ کی امانت
مگر فاطمہ نے بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، التہاب فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور علی سے کوئی شکایت نہ شکوا کیا۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد امام حسن، اللہ اکبر، یاد رکھیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا، کچھ بنی امیہ کے لوگ اور پھر بنی عباس کے، 50 ہجری میں زہر دیا گیا۔ کس نے دیا؟ جودہ بن اشس۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی بھانجی، سگی بھانجی۔ معاویہ نے یہ اس سے کہا کہ تمہیں 1000 دینار دیں گے اور تمہارا عقد یزید سے پڑھوا دیں گے اور تم حسن کا کام تمام کر دو۔ اور وہ زہر بھی روم سے خاص طور سے منگوایا گیا، سفیر بھیج کے، کہ جتنی جلدی کارگر ہو جائے۔ روم گیا ہے اور وہاں سے حکومت سے وہ زہر آیا اور جودہ بن اشس وہ زہر دیا گیا۔ بس ارباب ادب سنیے گا اس نے کیا کیا؟ پیاس لگی مولا کو، اس میں زہر ملایا، پر ابھی حلق سے پانی اترا بھی نہ تھا کہ حسن کے کلیجے میں ایک آنکھ لگ گئی۔ ایک بہن دیکھو میری حالت خراب ہو گئی، ایک بہن ذرا لگن تو لاؤ، جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، قاسم تڑپ رہے ہیں، آئے حسین چچا جان بابا کا عجیب عالم ہے۔ حسین نے دیکھا بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ زینب کا کلیجہ ہے نا، کہ آج بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، مگر زینب برداشت نہ کر سکی۔ میں کہا کہ شہزادی صرف حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکی، کربلا میں آنکھوں سے آپ کیسے حسین کا پامال لاشا دیکھیے گا۔ جزا کو رکھو گو، چلا جنازہ چلا، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، مزار رسول، جو مزار رسول ہے وہی ان کا گھر تھا، وہی مسجد تھی۔ یہ نہ سمجھیے گا یہ گھر الگ تھا اور مزار جہاں کا شریف کو نہیں، وہی مسجد۔ اب وہ نشانیاں مٹا دی گئی ہیں، جنت البقیع ایک سڑک کے راس کریے تو جنت البقیع آ جائے گا۔ صرف اتنی سی مختصر سی دوری میں جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ یہ بارش کس نے کروائی؟ پروان ہے المومنین کے کہنے پر یہ بارش ہوئی۔ یہ دیکھو حسن میت رسول کے پہلو میں نہ دفن ہونے پائے۔ یہ تو آج معرخ سے لکھا ہے کہ جودہ بن اشس نے زہر دیا، مگر وہ تو بتاؤ وہ زہر آیا کہاں سے تھے؟ ابن ملجم اس لیے قاتل ہے حضرت علی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر یہ تلوار بھیجی کس نے؟ اس کا نام چھپا دیا گیا، وہی طریقے سے یہ معاویہ کا نام چھپا دیا گیا۔ اب چلے جنازے پڑھتے اور باقاعدہ یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے دوبارہ پھر گھر میں آ گیا ہے، پہلا جنازہ۔ امام فوراً جنازے کو گھر میں لائے، اس کے بعد جنت البقیع لے گئے۔ اللہ اکبر، جنت البقیع گئے، بھائی کو دفن کیا، بھتیجا بھی ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حسین نے جب بھائی کو دفن کیا ہوگا تو قلب پر بیٹھ گئے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم تھے اپنے بھائی کے جنازے کو دفنا دیا، میں جب کربلا میں تنہا ہوں گا تو آخر میرا لاشا کون اٹھائے گا؟ میرا بیٹا تو اسیر ہو جائے گا، مجھے کون غسل دفن ہے؟ اسی لیے بنی اسد کے وصیت کی تھی کہ تم میرے لاشوں کو اڑیاں نہ چھوڑنا، اے بچوں آنا مٹھیوں میں خاک لینا اور کھیلنے کے بہانے میرے اڑیاں جسم میں ڈال دینا۔ ہاں ارباب ادب، اب یہ جس کا بیمار کربلا کا دفن، اس کا تابوت سامنے ہے، اب اسے بھی زہر دیا گیا۔ 95 ہجری میں ولید ابن ملک، عبد الملک نے امام زین العابدین کو زہر دیا۔ اللہ، یہ کون عابد تھا؟ ایک موت کے بعد میت نکل جائے تو انسان زیادہ دن زندہ نہیں رہتا۔ اگر کسی کا جوان بھائی یا بیٹا مر جائے تو زیادہ زندہ نہیں، مگر جہاں 72 میتیں 35 سال تک سید سجاد کا زندہ رہنا یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟
اور پورے فرائض امامت و شریعت کے ساتھ زندہ رہے امام. احکام شریعت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، باپ کی مجلس بھی ہے، گریہ بھی ہے، عبادت بھی ہے. 35 سال تک مسلسل روتے رہے. یہ کون امام ہے؟ آپ اس کی صبر کی منزل سمجھیے گا. میں حسین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اے آقا، میرے تشنہ کام مظلوم مسافر سید و بے وطن فاطمہ کی گود کے پالے نبی کے نوازے حسین، آپ بڑے ثابت تھے. آپ کے صبر کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. مگر مولا، سر کٹانا اور ہے اور ماں بہنوں کو نامحرموں میں مجمع میں ننگے سر دیکھنا اور ہے. وہ آپ کا صبر ہے، یہ سید سجاد کا صبر ہے. یہ منزل صبر و صبر ہے. ماں بہنوں کی رضا چھن گئی، اونٹوں کی نہار، زنجیر، بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں خاک دار، تو سر جھکائے بیمار کربلا جا رہے. اللہ، کہاں سے جا رہا ہے قافلہ؟ جہاں لاشائے شہداء بے غسل و کفن ہے اور بے سر بھی ہے. اب آپ تصور کریے جب یہ قافلہ چلا ہوگا. ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم جوان بیٹے کی قبر پر ماں کو نہیں لے جاتے، یہ کئی دل پھٹ جائے. اب آپ تصور کریے جب لیلا کی نظر علی اکبر کی میت پر گئی ہوگی تو اب لیلا کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ تو ام لیلا بتائے. آصف کا لاشا دیکھ رہے ہوئے فرما، زینب اور محمد کو دیکھ رہے، یہ سب مناظر امام دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. اللہ اکبر. مگر ہاں، جو اتنا ثابت امام ایک منزل لائی کہ آپ میں چہرے کا رنگ متوجہ ہو جاتا ہے. اور زینب آگے بڑھی، بڑھے کا بیٹا ذرا اپنے کو سنبھالو. اے میرے لال، ہم یتیموں کا، ہم بیواؤں کا کون نگہبان ہے؟ اب تمہارے بعد تو خدا تمہارا سر پہ سایہ باقی رکھے. مخلوقی اماں سے عجیب جملہ، کیا کرب اور اضطراب میں جملہ نہیں ہے. پورا مرثیہ سید سجاد نے پڑھ دیا. حساس دل ہے تو روئیے گا. ایک اٹھی اماں دیکھ رہی ہے اپنے گستاخ نبی کو تو آقا نے دفن کر دیا. ارے میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے میرے بابا کی میت بے غسل و کفن پڑی. ہائے، میں غسل و کفن بھی نہ دے سکا. زینب نے تسلی دی، میرے لال گھبراؤ نہیں، باپ کا لاشا بھی دفن ہوگا، قبر بھی بنے گی، مزار بھی، اور زائرین آئیں گے. یہ 7.5 کروڑ کا مجمع یہ زینب کی دعاؤں کا اثر ہے. جو زینب نے وعدہ کہا تھا، دلاسا دیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. دیکھیے در حسین پر کتنے کھائے گے. لیجر واقعہ تھا، جنازہ سید سجاد ہے، رو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے. آپ نے طے کر لیا کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جائیں گے. آتا ایک چاہنے والا، مولا میرے گھر تقریب ہے، تشریف لے کے رکھا. تمہیں معلوم نہیں؟ کربلا کے بعد میں نے یہ طے کر لیا میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاؤں گا. کہا بابا مولا ایسا ہو سکتا ہے، میں نے حسین کی پہلے مجلس رکھی ہے. حسین کی مجلس؟ کہا ہاں میں ضرور شرکت کروں. مولا مجلس میں گئے، اس نے خاص جگہ مسند آراستہ کرتی کہ میرا امام اس پر بیٹھے گا. اب آپ سوچئے اس مجلس میں آپ گریے کا اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں سید سجاد بیٹھے ہوئے. ذاکر منبر پر گیا، بیان کیا، کتنا گریہ ہوا. اللہ اکبر. ایک بار سید سجاد مجلس سے اٹھے، کسی کو احساس نہیں ہوا، اور وہاں بیٹھے کہ جہاں مومنین کی جوتیاں رکھی تھی. ظاہر رکھیے کہ تحریک ازا کا نام زینب، تہذیب ازا کا نام ہے عابد. اب وہ مجلس ختم ہوئی، وہ عورت صحابی دیکھا کہ مولا اپنی جگہ پر نہیں ہے، مولا وہاں بیٹھے. اس نے دست ہاتھ جوڑے، اے آقا کوئی غلطی ہو گئی. ارے کہا تمہیں کیا معلوم، تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جہاں میری جدہ فاطمہ ہو، میرا نانا رسول ہو، میرے دادا علی ہو، میرے چچا، میں وہاں کیسے بیٹھوں؟ جزاک اللہ. روئیے بیمار فاطمہ میں آنسو بہائیے، میں بیمار کربلا جس نے 72 تھا
اٹھائے، ماتم کیا، جیسے نامحرموں میں علی کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھا، ایسا ثابت ماں گردن جھکائے ہے غیرت سے، ماں بہنیں اونٹوں پر ننگے سر بیٹھے، تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ جاتے تھے نا تو جتنے قصاب تھے وہ گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، ایسا نہ ہو کہ امام کی نظر پڑ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب کوئی گوشت کا جانور ذبح کرنے کے لیے جاتا تھا تو پوچھ لیتے، بھائی کہاں جا رہا ہے؟ آقا اسے ذبح کرنا۔ تو کیا سوال کرتے تھے، مولا کیا تو نے اسے پانی پلا لیا ہے، کیا اسے کھانا کھلا لیا ہے؟ یہ مولا یہ تو ہمارا دستور ہے، پہلے ہم پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے، بس کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے مظلوم، آج یہ دستور ہے، جانور بھی کی ہوا کہتے پائے، ہائے پیاس سے شہید، بھوک سے شہید، لیکن مجلس بھی ہوئی، آنسو بھی بہا، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بس الباب ادا، بس اسی ایک روایت سن لیجئے، بہت روئیے گا امام کے سلسلے میں۔ امام کا زخم کب تک تازہ تھا، اللہ اب جتنا ہوئے ہیں کبھی آنسو نے آدمی آب مصاف ہو جاتا تھا، یہ کہا تھا منہاج نے تو کہا تھا، ارے مولا آپ کب تک روئیے گا؟ منہاج تم نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، یعقوب کی 11 اولادیں ایک یوسف گم ہو گئے تو آپ کی بینائی چلی روشنی چلی، یہاں 18 یوسف ہمارے سامنے۔ کہا مولا یہ تو آپ کی میراث ہے۔ کہا بے شک شہادت تو میری میراث ہے بھی نا، کیا ماں بہنوں کی بے رتائی بھی میراث ہے، اے دربار عام میں رحمت الزرہ یہ بھی میراث ہے۔ بھائی ایک روایت ہے سنیے، جب یہ اسیر رہا ہو چکی اور مدینے پہنچے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا، مولا شام غریبہ سے لے کے اب تک میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ جب شام غریبہ میں لوٹ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا ایک بیوی کے سر پر سرخ ردا تھے، یہ سرخ ردا کا کیا مطلب؟ تو نے میرے زخم کو پھر ہرا کر دیا، پھر تازہ کر دیا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ میری پھوپھی زینب تھی، زینب کی ردا سفید تھی، جب علی اکبر کی میت لٹائی گئی تو چادر سرخ ہو گئی، وہ وہی چادر شام غریبہ پہ جو سر زینب پر تھی۔ دس ارباب آتا امام کو زہر دیا گیا، مگر ابھی وارث ہے نا تو میت بھی اٹھے گی شان سے، امام کی میت ہے۔ امام نے اس کو کفن دیا محمد پاک، جنازہ لے گئے، کہاں لائے؟ وہی جنت البقیع، وہی چلا کے پہلو میں دفنا دیا۔ دفنایا تو ہوگا باپ کو، مگر کربلا کی طرف رخ ضرور کیا ہوگا۔ ایک میرے جد حسین آپ پہ تاج قربان، میں موجود تھا، میں نے اپنے بابا کو تو دفنوں کا فن کر دیا، مگر ایک میرے جد آپ کو مذکور، آپ کو خود راجہ اٹھانے والا بھی نظر نہ ہو۔ لیجئے آپ امام محمد باقر 114 ہجری میں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، 114 نے کہا کہ حسین کے بعد ہر امام مارا زہر سے مارا گیا، یعنی پوری امام موسیٰ کاظم کی تو جوانی اور بیٹی دونوں گزر گئی فیصلہ میں۔ اس طریقے سے مظالم ہوئے، آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ حکومت کیوں زہر دے رہی تھی؟ مطلب کچھ نہیں تھا، صرف اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، عصمت کے آگے قدم نہ چم سکتا۔ بار بار یاد آ زہر آپ کو بھی دیا گیا، میت آپ کی بھی اٹھی، کیونکہ ابھی بیٹا زندہ ہے نا، کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی وجہ سے اچھا معلوم ہے نا جعفریہ مقصود ہے، بڑا احسان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ جتنے امام رسولت ہے، یہ ابو حنیفہ ہو، حنبلی ہو، سب شافعی، یہ سب امام کے شاگردوں میں سے ہزاروں کی تعداد میں ساتھ علم ہے، سمندر کا علم تھا، تشنہ کاموں کو سیراب کرتے تھے۔ بس ارباب ادا امام کو زہر دیا گیا، میت اٹھی، جعفر صادق نے اٹھا دی میت، لائے وہی جنت البقیع میں اور پھر انتخاب کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ نے بھی تڑپ کے یہی کہا ہوگا،
لیکن میں نے اپنے باپ کو تو بڑی شان سے دفنا دیا نا، مگر سلام ہو آپ کی غربت، سلام ہو آپ کی بے کسی پر، سلام ہو آپ کی بے کفن لاوش پر، سلام ہو بے سر بحثت پر، اے جدہ عدد آپ کو کوئی دفنانے نہ رہا۔ بس آخری امام جعفر صادق 139 ہجری میں منصور نوالقی نے آپ کو شہید کیا ہے جی، اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ مگر ابھی وارث ہے، امام موجود ہے، امام کی میت امام اٹھا رہا، امام کو غسل امام دے رہا، بار باب ادا چلے میت شان سے اٹھا جنازہ، امام موجود ہے، کہاں ہے؟ وہی جنت البقیع۔ اب وہاں سے برد خاک کیا، آپ نے بھی کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ میرے جد حسین آپ پچال قربان، دیکھیے میں نے بابا کو اپنے دفنا دیا، واحد آپ ایسے مظلوم ہیں اس کائنات میں، اس کا تیلاشا بے غسل کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ ارباب اللہ ابھی کبھی دیکھیے گا دل سوز منظر، آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ کیا ویرانے اردو تو عزیز و قبروں پر ہے، جہاں اماں کے قبریں ہیں، جہاں فاطمہ زہرا کے قبر ہے۔ اللہ اکبر، دعا کریے پروردگار معصوموں کے واسطے سے چل جنت البقیع کی تعمیل ہو جائے، سر پیٹی ماتم کریے، جنت البقیع کے دل سوز مناظر دیکھے، جہاں مزار ویران قبریں مرثیہ پڑ رہی ہے، سورج کی سوٹ ہے، آپ ہزار میں لکھ سکے۔ سلام و جنت البقیع رہنے وال، سلام و فاطمہ آپ پر مرکز تطہیر، سلام و محمد کے نواز حسن، سلام میرے بیمار کربلا زین العابدین، سلام موقدین میں پیمبر، سلام اے جعفر صادق، غلاموں کا سلام قبول کریے۔ اے حضرت حجار آئیے اپنے جد کا پرسن۔ جزاک اللہ۔